سے باز رکھے گا، نہ تو وہ چوری کرے گا، نہ ڈکیتی کرے گا، نہ وہ کسی کے مال کو غصب کرے گا، نہ کسی کی جائیداد پر قبضہ کرے گا، نہ کسی کو ستائے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ چغلی کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ بہتان تراشی کرے گا، نہ وہ زنا کرے گا، نہ وہ شراب نوشی کرے گا۔ یہ منع کردہ کام ہے، جو حرام کام ہے، اس سے اپنے آپ کو وہ بچا کر اور باز رکھے گا۔ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا ولی ہے یا نہیں، یا اگر ہم اس مرتبے پر فائز ہیں یا نہیں، تو ہم نے ان چیزوں پر غور و فکر کرنا۔ آج تو آپ دیکھ لیں کہ جاہل پیروں فقیروں کی ایسی لائن لگ گئی ہے کہ چرس پینے والا شخص بابا بن کر بیٹھ جاتا ہے، لوگ اس کے ہاتھ جا کے چومتے ہیں، کوئی اس کا پیر چوم رہا ہے، کوئی اسے تعویذ دے رہا ہے۔ حالت ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھنے سے ہی قاصر ہو گئے ہیں کہ آیا کہ یہ شخص اللہ کا مقرب ہے بھی یا نہیں، کہ جس کے پاس جا کر ہم اپنے مشکلات کو بیان کر رہے ہیں۔ انسان اب کسی ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں، یہ کہیں سے اس نے اپنے ڈاکٹری کی اس نے پریکٹس کی ہے یا نہیں، اس نے کہیں ہاؤس جاب کیا ہے یا نہیں، یہ کیسا ڈاکٹر ہے، یہ کوئی نیا ڈاکٹر ہے یا ماہر ڈاکٹر ہے۔ انسان جب دنیاوی طور پر کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے لیے جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، مشورے کرتا ہے کہ یار مجھے یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، میں کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کون سا ایسا ڈاکٹر ہے کہ جو مجھے دوا لکھ کر دے گا تو اس کے سبب سے مجھے شفا یابی نصیب ہوگی۔ یہ دنیاوی طور پر تو ہم اتنے سارے تحقیقات تو کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے جان محترم، ہم ان چیزوں کو غور و فکر نہیں کرتے کہ سامنے والا شخص کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ بس ہم پریشانی کے عالم میں اس کے در پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ خود گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہی کے دلدل میں دھکیل